الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مجلس میں موجود خواتین کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے جنتی عورت کون؟ سب سے پہلے اس عنوان کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم جنت اور جہنم کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنت اللہ رب العالمین کی جانب سے ان تمام لوگوں کے لیے بہترین نعمت ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین انعام کے طور پر جنت جیسی نعمت ہمیں انشاءاللہ روز قیامت میں دیں گے۔ جنت ایسی نعمت ہے جہاں پر کئی سارے اللہ رب العالمین کے نعمتیں ہوں گے، جہاں پر خواتین کو سونا، چاندی، ہیرے اور موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ جنت میں مرد حضرات کو حور جیسی نعمت سے نوازا جائے گا۔ جنت میں اگر کوئی شخص کا یہ ارادہ ہوگا کہ کوئی چیز کا اگر وہ تصور کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور جنت کی بہت ہی بہترین خاصیت یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ جنتی لوگ جوان رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جنتیوں کو جو سب سے پہلی جو غذا دی جائے گی وہ مچھلی کا جگر ہوگا۔ آئیے اب ہم جہنم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہنم ایسی وادی اور ایسے جگہ کا نام ہے جو لوگ اپنی زندگی اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتے تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جہنمی لوگ جب اللہ تعالیٰ سے غذا طلب کریں گے تو انہیں کھانے کی شکل میں کھولتا ہوا خون اور پانی کی شکل میں پس اور پیپ دیا جائے گا۔ جو لوگ شرک، بدعت، خرافات، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا، اللہ کے اوپر توکل نہیں کرنا، حرام کام میں ملوث، ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے جنتی عورت کون؟ انشاءاللہ ہمیں جنتی عورت بننے کے لیے ہمیں ایسے کیا صفات، ایسے کیا کوالٹیز چاہیے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں بتانا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک کلاس روم ہے جس میں ایک لڑکا جو اول درجے پر کامیاب ہوتا ہے اور دوسرا کمزور، تو ہمیں
اس اول درجے پہ کامیابی کے لیے ہم اس اول درجے پہ رہنے والے لڑکے سے ٹیوشنز لیتے ہیں، نہ کہ اس کمزور لڑکے سے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اول درجے والے لڑکے سے ہم ٹیوشنز لیں گے، جس کی وجہ سے ہم اول درجے پر رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم کامیابی کے لیے صحابیات، انبیاء کی زندگی کو اگر ہم سمجھیں گے، ان پر اتباع کریں گے، عمل کریں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں بتایا ہے، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے تو تم بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مثال دے کر کہتے ہیں، اگر تم ان جیسا ایمان لائے گے، ان جیسا اتباع کرو گے تو تم بھی کامیاب ہوگے۔ تو ہمیں یہاں پر اس آیت پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایسے کیا اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مثال دے کر کہتے ہیں، اگر تم ان کی اتباع کرو، ان جیسا ایمان لائے تو تم کامیاب ہوگے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں کہتے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام کے ایسے کیا اعمال تھے، کیا ان کی کوشش تھی، کیا ان کی جد و جہد تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تا قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ اور ہم تمام کو یہ حکم دیا کہ ہم ان کی اتباع کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ تاریخ دیکھتے ہیں، صحابیات کے واقعات دیکھتے ہیں، ایسے کیا اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ اگر ہم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دیکھتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی ایمان لانے والی عورتوں میں سب سے پہلی خاتون تھی۔ اگر ہم پہلی وحی اور دوسری وحی کا واقعہ دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں اقرا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبا کر کہتے ہیں کہ اقرا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ جیسا ہی یہ واقعہ پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اور مجھے ڈر ہے میری جان کا کہ مجھے کچھ ہو جائے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ پریشان مت ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملت داری کرتے ہو، تم امانت دار ہے، تم سچائی کے صادق ہے تم۔ تو اس طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بالکل ایسا نہیں کریں گے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ تو عمدہ ترین انسان ہیں، عمدہ اخلاق والے انسان ہیں، آپ کے پاس اتنے بہترین کوالٹی سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو
کس طریقے سے ہمت افزائی کرتی ہے، کس طریقے سے کہتی ہے کہ ہمت دیتی ہے اور دلاسا دلاتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم آج کے دور کے خواتین کو دیکھتے ہیں، اگر شوہر کہے کہ میں آج سے دین اسلام کو فالو کروں گا، میں داڑھی رکھوں گا، یا پھر میں ٹخنے کے اوپر اپنے پینچوں کو رکھوں گا، تو خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم صحابیات کی سیرت پڑھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں پیش آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم صحابیات کے واقعات پڑھیں، دین اسلام کو جاننے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ کوالٹیز کو دیکھ کر، یہ خصوصیات کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں سلام بھیجا۔ اے خدیجہ، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر تیرے رب کی جانب سے سلام ہو، اور کہا گیا کہ تیرے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل بنایا گیا ہے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے کیا کوالٹیز تھے، ایسے کیا خصوصیات تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے سلام آیا ہے، ایسے کیا کوالٹی تھی جس کی وجہ سے دنیا میں بشارت دی گئی ہے کہ جنت میں موتیوں کا محل بنایا گیا۔ اگر ہمیں بھی جنتی عورت بننا ہے، ہمیں بھی جنتی بننا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو فالو کریں، ہم بھی صحابیات کی سیرت کو فالو کریں، ہم بھی ان کے زندگیوں پر عمل کریں، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ جنتی بن سکیں۔ آئیے اب ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا علم کے میدان میں کافی آگے، بہت آگے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً 2010 احادیث کو روایت کیا ہے، اور یہ بہترین استاذ تھی، ایک بہترین ٹیچر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آتے اور علم سیکھتے۔ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ علم سیکھتے، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا صحابیات کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو علم سکھاتی۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے صحابیات تھے جن کی بشارت دنیا میں دی گئی، ان کے کیسے اعمال تھے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ تو ہمیں بھی ان کی زندگیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے، ان کی زندگیوں کو سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بھی جنتی بن سکے۔ آئیے اب ہم سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون، اور عمر میں کافی بڑی خاتون تھی۔ اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی جان کو گنوا دی۔ اللہ کے خاطر دین اسلام کے لیے اس خاتون نے مرنے کو پسند کیا، تکلیف کو پسند کیا، شہید ہونے کو پسند کیا، صرف اور صرف دین اسلام کے خاطر۔ ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا حالت ہے؟ ہم ایک چھوٹے سے گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے کیا کوالٹیز تھے، ایسی کیا خاصیت تھی ان خواتین میں جن کی بشارت دنیا میں دی گئی جنتی ہونے کی، کہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تو وہ حکم پر وہ عمل پیرا ہوتے۔ ہماری حالت ایسی ہے، احکامات موجود ہے، آسانی دی گئی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ کرتے، سوچتے، کوشش کرتے عمل کرنا یا نہیں کرنا۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری
ایسی حالت بنی ہوئی ہے، لیکن صحابیات کی ایسی کیفیت تھی کہ وہ جیسا ہی اللہ کا حکم آتا اس حکم پر وہ عمل پیرا ہوتے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا، جس نے اپنی جان کو گنوا دیا، تو ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی دین اسلام کے لیے ہمیشہ تیار رہے، ہم بھی ڈٹ کر تیار رہے کہ کب کیسا ماحول بنے اور کس طریقے سے ہم آگے آئے۔ اسی طریقے سے اب ہم ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں کہیں باہر جاتے، تو اس وقت ان کا جو لڑکا تھا کافی بیمار تھا، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے لڑکے کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی تھی کہ اس لڑکے کا اس دوران انتقال ہو جاتا۔ جیسا ہی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس آتے، رات کا وقت تھا، ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے ملتی، اپنے شوہر کو کھانا دیتی، اپنے شوہر سے گفتگو کرتی۔ اس کے بعد اپنے لڑکے کے بارے میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پوچھتے، تو وہ کہتی ہے کہ لڑکا ابھی سویا ہوا ہے۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ جیسا ہی صبح ہوئی، ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے، اسے کب دفنایا جائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ وہ سنے، وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران اور پریشان رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری، اور انہوں نے رحمت کی برکت کی دعا کی۔ تو یہاں پر ہمیں ان صحابیات سے یہ لیسن ملتا ہے کہ وہ کس طریقے سے صبر کرتی تھی۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی جدائی برداشت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ صبر کا سب سے اولا جو درجہ ہوتا ہے نا، وہ کیٹیگری میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ عورت اپنے خاص طور پر جب وہ ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ بھوکے ہے تو وہ کیا کرتی ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی، اب خود بھوکی رہتی۔ اگر بچہ بیمار ہے، رات بھر جاگتی اپنے بچے کے لیے، لیکن خود نہیں سوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں میں یہ کوالٹیز رکھے ہیں جو اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کس طریقے سے صبر کیا، کس طریقے سے برداشت کیا۔ بچے کی میت گھر میں رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ صبح ہونے پر وہ کہتی ہے کہ بچے کا اس طریقے سے واقعہ پیش آیا۔ تو ہمیں بھی جنتی عورت بننے کے لیے، جنتی خاتون بننے کے لیے ان صحابیات کی زندگی پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جنتی عورت بنیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دور کے مسلم خواتین کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے لا علمی، بے پردگی، بے حیائی، بد زبانی، شرک، بدعت، خرافات اپنے شوہروں پر غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اولاد کی تربیت کے میدان میں پیچھے ہے، علم کے میدان میں پیچھے ہے۔ تو یہاں پر لا علمی ایسا چھوٹا سا یہ مضمون ہے، ایک چھوٹی سی ٹاپک ہے۔ لا علمی کی بنا پر وہ اپنے آپ کو جاہل رکھ رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ جب اخلاق ایک انسان کے پاس موجود نہیں ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گفتگو کیسی ہوگی، وہ کس طریقے سے بات کرتی ہے، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے ماحول کو رکھتی ہے۔ یہ تمام چیزیں لا علمی کی بنا پر ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس علم موجود ہوتا، اگر اس کے پاس تعلیم ہوتی تو وہ صحیح اور غلط میں تفرق کرتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اپنے بچوں کو بتاتی کہ یہ صحیح اعمال ہے اور یہ خراب ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجوہات لا علمی ہیں۔
علم سے دور. خواتین کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے, خواتین کے ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ وہ علم کے میدان میں پیچھے ہے, کافی پیچھے ہے. اگر ہم جائزہ لیں گے تو عصری تعلیم اور دینی تعلیم, تو خواتین اور آج کل کی نوجوان نسلیں, نوجوان لڑکیاں عصری تعلیم میں تو کافی آگے ہے, لیکن دینی تعلیم میں بہت پیچھے ہے. اگر ہم ان سے کہتے ہیں آئیے علم سیکھیے, تو کہتے ہیں کہ وقت کی قلت ہے, وقت نہیں ہے. میں ان ماؤں کو, ان پیرنٹس کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی عصری تعلیم کے لیے جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں جد و جہد نہیں کر رہے؟ اگر آپ لوگ جس طریقے سے عصری تعلیم کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, دینی تعلیم کے لیے بھی اسی طریقے سے آپ لوگوں کی کوشش ہوتی, تو ہم لوگ جو کیسز دیکھ رہے ہیں, جو ماحول بنا ہوا ہے, جو معاشرے کی جو کیفیت ہو چکی ہے, ہر روز طلاق کے کیسز, ہر روز خلا کے کیسز, ہر روز ایک لڑکی غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگے جا رہی ہے, مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, وہ کس کے ساتھ جا رہی, کہاں جا رہی, کہاں آ رہی, ہمیں خبر ہی نہیں ہے. اگر ان کے پاس دین کا علم ہوتا, سب سے پہلی بات اللہ کا ڈر ہوتا, اللہ کا خوف ہوتا, تو وہ ان برائیوں کی طرف نہیں جاتی. تو یہاں پر ان ماؤں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے, ان پیرنٹس کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ رہے. جب ان کے پاس دینی تعلیم رہے گا, اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا, تو وہ برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو میری یہاں پر ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں بھی داخلہ کروائیے, دینی تعلیم دیتے رہیے, انہیں بتائیے صحابیات کے واقعات ایسے ہیں, صحابیات کی سیرت ایسی ہے, قرآن ہمیں یہ کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو انہیں کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم خواتین کو پڑھنا چاہیے. اور دین اسلام میں کوئی عمر کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. آپ عمر کے کون سے بھی لیول پہ کیوں نہ ہو, چاہے آپ 90s میں کیوں نہ ہو, 80s میں کیوں نہ ہو, یا پھر 10, 12, 15 جو بھی آپ کی عمر ہے, آپ ہمیشہ علم حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر علم بے حد ضروری ہے. اگر علم موجود نہ ہو, اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے, تو سمجھیے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی زندگیوں کو, اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. تو بہت اور بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو, اپنے بچوں کے ماحول کو دینی اور اسلامی بنایا جائے, شریعت کا علم سکھایا جائے اور پڑھایا جائے. اور دوسری چیز بے حیائی. بے حیائی کی جب میں بات کرتی ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ تنگ برقعے, چست برقعے, جو کپڑے ہیں جسم کو بالکل چمٹے ہوئے کپڑے ہیں, جس کی وجہ سے غیر محرم ان کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور وہ انوائٹ کر رہی ہے اپنی طرف غیروں کو. جالی کے کپڑے ہم جو دیکھتے ہیں, نیٹ کے کپڑے جس میں لائننگ لگا ہوا نہیں ہوتا. آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, کیا ہے وہ ٹرینڈ؟ لائننگ پورا رہے گا لیکن آستین پر لائننگ نہیں رہے گا. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. کیا یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے؟ یہ بھی چھپانے کی چیز ہے نا. جب آپ جالی کے کپڑے پہن رہے تو آپ اس کے اندر پورا لائننگ لگوائیے, لائننگ لگوا کر پورا کمپلیٹ پہنیے, پورا کمپلیٹ جسم پر لائننگ اور ہاتھوں کی نمائش. کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی؟ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا؟ بالکل نہیں. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کے لیے جو جالی کے کپڑے پہنتے ہیں, جو تنگ کپڑے پہنتے ہیں, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی. تو جنت کی جو خوشبو ہے, 500 سال جو ہم سفر کر کے جاتے ہیں اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اندازہ لگائیے, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی ہے. جو 500 سال جو ہم سفر کرتے ہیں, 500 سال 500
ایئر جو ہم سفر کرتے ہیں وہاں تک جنت کی خوشبو رہتی ہے، اور وہ وہاں تک یعنی کہ جنت کی جو اسمیل ہے، جو خوشبو ہے، وہ تک نہیں سن سکے گی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تنگ کپڑے پہننا، جالی کے کپڑے پہننا، اپنے جسم کو دکھانا، ہاں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا. اسی طریقے سے خواتین پرفیومز لگا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. ایسے خواتین جو لوگوں کو پرفیومز لگا کر اپنی طرف مائل کرتی ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسی عورت زانیہ ہیں، زانیہ ہیں، زانیہ ہیں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ زانیہ ہیں، اس نے زنا کیا ہے. تو اندازہ لگائیے زنا کا کیا گناہ ہے، زنا کی کیا سزا ہے. اور ہم ایک فیشن کے طور پر، ایک ٹرینڈ کے طور پر لوگ ہماری تعریف کرے، لوگ ہماری واہ واہ کرے کہ ہم پرفیوم لگا کر جائے. یہ ہمارا ماحول بن چکا ہے. لوگ شوق کے لیے، لوگ خواہشات کے لیے، لوگ تعریف کرے، لوگ پوچھے کون سے برانڈ کا پرفیوم ہے، کیا زبردست خوشبو آ رہی، کہاں سے لیے. یہ تمام سوالات نہیں ہوتے ہیں جب ہم پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہے. سب سے پہلی بات غیر محرم کس طریقے سے اٹریکٹ ہو رہا وہ غور کیجئے. جب ہم خوشبو لگا کر جاتے، ظاہر سی بات ہے خواتین میں بھی اگر ہم ہیں، پرفیوم کوئی اچھی چیز خوشبو لگا کر جا رہے تو ہم جلدی خوشبو کو سن کر کیا کرتے، پلٹ کر دیکھتے کہ کتنی اچھی اسمیل آ رہی، کتنی اچھی خوشبو آ رہی. تو اندازہ لگائیے جب یہ عورت خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے سے، غیر محرم کے مجالس میں سے جاتی ہے تو کتنے ایسے مرد ہوں گے جو اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اور وہ کتنے لوگوں کی یعنی کہ زنا کی ذمہ دار بن رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس نے زنا کیا، اور کتنے لوگ اس سے اٹریکٹ ہو رہے، اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے برقعوں کا ایک فیشن بنا ہوا ہے. برقعوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے. برقعے کے بیچ میں کمر کے پاس ایک ڈوری آ رہی، ٹائٹ کرو بلکہ بیلٹ، ایک ڈوری آ رہی جس سے کیا کر رہے، برقعہ پہننے کے بعد ایسا کھینچ رہے کہ پورا جسم کے پورے حصے نظر آ رہے نمایاں طور پر. برقعہ پہنو بلے، حجاب کرو بلے. جب حجاب کا حکم آیا قرآن مجید میں کیا کہا گیا، جلباب. جلباب کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے، جلباب کے اگر ہم معنی دیکھیں گے، جس کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانکے رکھنا. جیسا ہی اللہ کا حکم آیا، صحابیات کے یہ اعمال تھے کہ کسی کے پاس چادر نہ تھی تو ایک چادر میں 2 صحابیات ایسا دیوار کو لگے ہوئے چلتے تھے کہ ان کے جسم مبارک سے خون بہتا. اور ہماری کیفیت ایسی ہے ماشاءاللہ سے، اچھے 2 سال میں 3 سال میں برقعے خریدتے، اور فیشنیبل برقعے، جسم کو اس طریقے سے برقعے کو ٹائٹ کیا جاتا جس کی وجہ سے جسم کے ہر حصے کو ابھار کر بتایا جاتا، اور جسم کو ایسا فیشنیبل بنایا گیا ہے. چمکی، کندن، نگ، سٹونز. تو کیا ہو رہا ہے ایسے برقعوں سے؟ جب ہم چلتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں، نئے پلٹ کر دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی طرف مائل کر رہی ہے برقعے ایسے پہن کر. کیا ہم پلین برقعہ، سادہ برقعہ پہن کر جائیں گے تو کیا ہماری طرف کوئی پلٹ کر دیکھتا؟ بالکل نہیں دیکھتا. اس بات کی میں 100% گواہی دیتی ہوں. اگر ہم تنگ برقعے پہنیں گے، چھوٹا دوپٹہ ڈالیں گے تو ہر کوئی پلٹ کر دیکھتا. تو وہ اپنے طرف لوگوں کو مائل کر رہی ہے، تو وہ اس نے کتنا کبیرہ گناہ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں. کتنا بڑا فتنہ ہے، وہ فتنہ بن چکا ہے. کالجز کے ماحول ایسے بنے ہوئے ہیں تو لڑکیاں کیا کرتے ہیں، گھر سے ویسٹرن کپڑے پہن کر جاتے. پیرنٹس کو اس بات کی خبر نہیں. کالج کو گئے، برقعہ اتارے، پھینکے اور ویسٹرن کپڑے میں اچھا انجوائے کر کے گھر واپس آ گئے. پیرنٹس کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہ کالج کو جائے، جائزہ لے کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے، ہماری بچی کیا پہن کے آئی. کچھ بھی نہیں، بس کالج کو گئے، بچی پڑھ لی، عصری تعلیم حاصل کر لیے، ان کی وہاں پر ختم ہو گئی ذمہ داری. ذمہ داری صرف
کالج کو بھیج دینا پڑھا دینا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کی بچی کالج میں کب جاتی ہے، کب آتی ہے، کیا پڑھتی ہے، کیا پہنتی ہے، کیا وہ برقع اتارتی ہے، اگر برقع اتارتی ہے تو اس کے اندر کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا وہ لڑکوں سے بات کرتی ہے، کیا وہ کسی کو اپنے طرف مائل کرتی ہے. یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری والدین کی ہے. والدین کی ذمہ داری ہے جو اپنی ذمہ داری کو چھوڑ چکے ہیں. چھوڑنے کی وجہ سے ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ آج نظر آ رہی ہے. تو ہمیں اس پر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے. تو برقعوں کی ایسی حالت بن چکی ہے، ایسا ماحول بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برقعے پہننے سے ہماری حفاظت کرے. اسی طریقے سے شادی اور بیاہ میں ایسا ماحول بن چکا ہے جو غیر شرعی رسومات میں الجھے ہوئے ہے. مسلمان ہماری شادیاں رات کے 4 بجے تک، رات کے 3 بجے تک، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فجر کی اذان بھی ہو جاتی. ایسا ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. اور ان شادیوں میں ناچ گانا، مرفا، غیر شرعی رسم و رواجات. نکاح سے پہلے ایک رسم ہوتی، مسی اور منجے سانچک. لڑکی کو کیا کرتے، لڑکے والے جا کے مسی لگاتے، اور لڑکی والے کیا کرتے، لڑکے والوں کے پاس جا کے لڑکی کی انگلی پکڑتے. شریعت نے سالی اور بہنوئی کے درمیان پردہ رکھا ہے، لیکن ماحول ایسا بن چکا ہوا ہے کہ وہاں پر رات بھر جاگتے جاتے، وہاں پر دولہا بیٹھتا، یہاں پر سالی بیٹھتی، یہاں سے سالی ہاتھ پکڑتی، مہندی لگاتی، وہاں سے دولہے والے ہاتھ کھینچتے، یہاں سے دلہن والے ہاتھ کھینچتے. یہاں سے یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے پیسے اتنے چاہیے، وہ لوگ نہیں دیتے، بولتے. اسی میں پوری رات گزر جاتی، جو بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے. کیا بہنوئی کے سامنے نکلنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. اجازت تو اجازت، جا کے ہاتھ پکڑ لے رہے آپ. ہاتھ تو ہاتھ ان کے جتنے بھی بھائی، چچا زاد بھائی ہے، تایا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، ان سب کے سامنے آپ نکل رہے. مسلمان کے ایسے کاموں کی وجہ سے، دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے. آج مسلمان جو مشکلات کا جو سامنا کر رہے ہیں، ان تمام کی وجوہات یہ سب ہے. جو پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے، صحابہ کا اگر ہم دور دیکھیں گے، تابعین کا، تبع تابعین کا، تو وہ کامیاب تھے. کیوں تھے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور وہ کامیاب تھے. ایسی قوم تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو جاہل قوم. سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو اگر ایک کی بکری، ایک کی مرغی ایک ایریے سے دوسرے محلے میں چلے جاتی تو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے لڑتے تھے. لیکن جب دین اسلام آیا تو ایسا بن گیا کہ ان کی مثال اللہ رب العالمین نے تا قیامت تک قرآن مجید میں محفوظ کر دی کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی. جب شراب حرام کر دی گئی ہے، جو صحابہ اکرام شراب پیا کرتے تھے، پہلے شراب حلال تھی تو شراب پیا کرتے تھے. جیسا ہی حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو اندازہ لگائیے، شراب جب پھینکے تو مکے کے گلیوں سے شراب بہنے لگا، اور جو صحابہ شراب پیے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر شراب نکالنے لگے. وہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی، وہ ان کے دلوں میں اللہ کا وہ ڈر تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کے ساتھ ہمیں بتایا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں ان کی زندگیوں پر ان کے اتباع کرنا چاہیے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. آج ہمارا رول ماڈل
فلم ایکٹرز، ہماری زندگی یعنی کہ پاکستانی ڈرامے تو ٹرینڈ چل رہا مسلمان لیڈیز میں، اتنا ٹرینڈ چل رہا پاکستانی ڈرامے، بنا اس کے دیکھے کہ نہ ان کی رات گزر رہی نہ دن گزر رہا. صبح اٹھتے ہی فون میں پاکستانی ڈرامے، رات میں سوتے خود پاکستانی ڈرامے، اس کے بعد کیا سیریز ہونے والے ہیں، اس کے بعد کیا واقعہ ہونے والا ہے. ایسے ہمارے خواتین بن گئے. تو جب ہم ایسے خواتین ہیں تو کیا ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیا ہم جنت میں جانے کے لیے ہمیں پاکستانی ڈرامے یا پھر حرام کام یا پھر فیشنیبل برقعے پہن کر یا تنگ کپڑے پہن کر اگر پرفیومز لگا کر اگر ہم رہیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتے ہیں. شرک، بدعت، خرافات یہ بھی بہت اہم ہے. اگر خواتین کا اگر ہم محاسبہ کریں گے تو خواتین شرک کے میدان میں فرسٹ درجے پہ، بدعت میں فرسٹ، خرافات میں فرسٹ. کنڈے، بارافات کا مہینہ چل رہا، اب دیکھیے آپ لوگ کیسا ماحول رہتا گھروں میں. بارافات منائی جاتی، کنڈے منائے جاتے، ہر ایسی رسم کو، ہر ایسی چیز کو منایا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، شریعت نے بدعت قرار دیا ہے، ان تمام اعمال کو کیے جاتے ہیں. شرک کس طریقے سے؟ ایک تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، الحمدللہ ہم تمام کا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خاطر ہے. لیکن ان میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے بھی دوسروں کو بھی مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ٹھیک ہے ہم مانتے، سب اللہ کر رہا، لیکن ہم ساتھ میں یہ مرشد کے پاس بھی جاتے، ہم یہ مولوی کے پاس بھی جاتے. کیوں؟ بولتے یہ ذریعہ ہے. کیسا ذریعہ ہے؟ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ڈائریکٹ کنیکشن. ہم کو کوئی چیز چاہیے، ہم کو کوئی چیز طلب کرنا ہے، ہماری دعائیں قبول کرانا ہے، ہمیں کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے، طلب کرنی ہے، دعا کریے. آپ فرض نماز کے بعد تہجد میں اٹھ کر دعا کریے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کس طریقے سے سنتا، تعجب کریں گے. لیکن ذرا طبیعت خراب ہو گئی، ذرا کچھ ہو گیا، غیروں کے پاس چلے جاتے. تعویذ اور گنڈھوں میں خواتین آگے، جادو، شیطان. اگر ہم ایسے ماحول، درگاہ، یہاں کہیں پر اگر ہم جا کے دیکھیں گے تو خواتین کی تعداد بہت کثیر تعداد میں موجود ہے. بے حیائی کے ساتھ ان لوگ کے پاس جاتے اور اللہ کے اوپر جس کا یقین، ایمان، توکل، بھروسہ نہیں ہے، وہ لوگ غیروں سے جا کر مدد طلب کرتے. کیا اللہ کے علاوہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ہمیں کھلاتا ہے یا پلاتا ہے، ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے، ہماری بیماری کو دور کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا کرنے والا ہے. ہمارا ایمان، ہمارا توکل اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر، ہمارے توکل کو دیکھ کر ہمارے جو مشکلات ہیں، ہماری جو پریشانی ہے، ہماری جو جائز خواہشات ہیں، ان تمام کو پورا کر دے. کیوں ہم اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے پاس جائے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، لا علمی کی بنیاد پر. اگر ہمارے پاس صحیح طریقے سے قرآن مجید کا علم ہوتا، صحیح احادیث کا علم ہوتا، کیا ہم غیروں کے در پر ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے شرک جیسے کبیرہ گناہ کو ظلم کہا ہے قرآن مجید پر. جو لوگ شرک کرتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اندازہ لگائیے وہ کیسا گناہ ہے، کیا وہ ظلم ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوگے. سمندر کی جھاگ یعنی کہ جب سمندر میں جو لہر آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ببلز آتے ہیں. ٹھیک ہے، غور کرے ہوں گے آپ لوگ، جب پانی یعنی کہ لہرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ببلز آتے ہیں، تو وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں معاف کروں گا۔ اگر اس کی موت اسی حالت میں ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے بھی کنڈیشنز ہے، توبہ کے کنڈیشنز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا چاہیے، دوبارہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کنڈیشنز ہے نا۔ توبہ کر رہے گناہ کر رہے، توبہ کر رہے گناہ کر رہے، کیا یہ چیز صحیح ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو ہمیں بھی اگر جو لوگ یعنی کہ جو ایسے جان پہچان میں ہمارے خواتین ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، فرینڈس میں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذمہ داری ہے ہماری، سمجھانا چاہیے انہیں، بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ شرک ہے جو آپ غیروں کے پاس جا رہے، جو غیروں کے پاس طلب کر رہے، جو تعویذ ڈال رہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تم اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ بدعت، ہر چھوٹی ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، ہر نئی چیز کو۔ پلک کے بال ایسا بار بار آنکھ پرکھ رہی، چھوٹی چھوٹی مثال دے کر بتاتی ہوں میں، آنکھ پرکھ رہی یعنی کہ بار بار آنکھ مار رہی، تو کہتے کہ کچھ ہونے والا ہے، دودھ ابل کے گرا پیسے آنے والا ہے، کھٹکا مارے گھر میں لڑائی ہوتی۔ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ دودھ ابلنے سے پیسے آئیں گے، کھٹکا مارنے سے لڑائی ہوگی؟ کیا ہم یعنی کہ ایسے کیسے مسلمان ہم ہو گئے ہیں جو ہمارا ایمان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے؟ کیا صحابہ اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ دودھ اگر ابلنے سے پیسے آتے تو خواتین کو تو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، دن رات دودھ لیتے رہیں گے، ابالتے رہیں گے اور پیسے آتے رہیں گے۔ صحیح ہے نا بات؟ تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ان تمام برائیوں سے، ان تمام بدعات سے، خرافات سے، شرک سے۔ اسی طریقے سے مرد آدمی پر غالب ہونے کا فتنہ، یہ بہت ہی زوروں سے چل رہا ہے۔ خواتین مرد حضرات پر غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد حضرات کو فوقیت دی ہے، ایک درجہ فوقیت دیا ہے، ایک درجہ اونچا رکھا ہے خواتین سے۔ مرد اور خواتین ایکول ہے، لیکن ایک جو درجہ ہے اس کا اونچا ہے۔ لیکن خواتین یہاں پر اپنے شوہروں پر غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے بھائیوں پر غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے باپ پر غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ باپ، بھائی، بیٹا یہ تو ایک الگ رشتہ ہے، لیکن جو شوہر کا درجہ ہے، جو شوہر کا مقام ہے، اس کو بھی وہ اپنے آپ پر غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایکول، جب تم ایسا کرتے تو میں ایسا کرتی ہوں، تم ایسا کر رہے تو میں بھی ایسا کروں گی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ہرگز جائز نہیں ہے۔ مرد پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے، یہ شوہر کی نافرمانی نے تو کیا ہے؟ ہر چیز میں وہ اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتی ہے، ہر چیز میں وہ کہتی ہے کہ میرے سے رائے مشورہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مرد کو اس کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ وہ ایک فوقیت دے رکھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ماحول رہا تو ماحول جو ہو رہا ہے، جو حالات ہو رہے ہیں، وہ اور بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کی، ان کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شوہر، اللہ رب العالمین نے شوہر عورت کے لیے یعنی کہ ایک ایسی نعمت ہے، بہت یعنی کہ بہت ہی بہترین نعمت ہے۔ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے، اور اس رشتے میں نزاکت بھی کافی ہے، اور اس رشتے میں شیطانیت بھی کافی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کو لڑائے، جب دونوں میں لڑائی ہو گئی
تو ان لوگ کا یعنی کہ کامیاب ہو گیا ان لوگوں کا دن. ہمیں ان کے دن کو کامیاب نہیں کرنے دینا چاہیے. لڑائی جھگڑے کے بھی کئی سارے واقعات آتے ہیں, کئی سارے کیسز آتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب مرد حضرات بولے, کچھ ڈانٹے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمارے لیے ہی بھلائی ہے دنیا اور آخرت میں. صحابیات کے واقعات دیکھیے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو کوالٹی تھی, ان کے کوالٹیز کی بنا پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں سلام بھیجا اور انہیں یہ خوشخبری بتائی کہ تمہارے لیے ہم نے جنت میں موتیوں کے محل کو بنا کر رکھا ہے. تو اندازہ لگائیے کیا کوالٹیز تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو معاملہ کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری میں ساتھ دینے کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں ساتھ دینے کا اول درجے پر تھی. ان کوالٹیز کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کا سلام آنا معمولی بات ہے, اور سلام تو سلام, خوشخبری بھی آئی ساتھ میں, جنت میں موتیوں کا محل بنا کر رکھے. تو اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ صحابیہ کو کہتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے لیے میں جنت میں موتیوں کا محل بنا کر رکھا. اگر ہم بھی کامیاب جنتی خاتون بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح محنت کرنی چاہیے, ہمیں بھی ان جیسے اعمال کرنا چاہیے, تبھی ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو گئے. آج کے ایسے مجالس جو غیر شرعی رسم و رواجوں میں ملوث ہے اور نامحرم کے سامنے نکلنا بیٹھنا, یعنی کہ ایسے مجالس جو شادی بیاہ رسم و رواجات جہاں پر غیر محرم بھی موجود ہے, ہمارے دور کے رشتہ دار, ان کے ممی کے پپا کے, یعنی کہ دور کے رشتہ دار شادیوں میں جب جاتے, ہماری بیٹی ہے, ہمارا بیٹا ہے, آؤ ملو, ملاقات کرو, بات کرو, فون نمبر ایک دوسرے کو دے لو, ایسے بھی باتیں ہوتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, پردہ کرنا چاہیے. جنتی عورت بننے کے لیے ہم میں ان تمام کوالٹیز کا ہونا بے حد ضروری ہے. اگر ہم جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین پر عمل کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردہ کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ علم سیکھے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ شرک, بدعت, خرافات جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ سدھارے, اپنے اخلاق کو عمدہ بنائے. اسی طریقے سے میں اور ایک امپورٹنٹ بات یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ الحمدللہ میں ایڈوکیٹ فیلڈ میں ہوں. میں الحمدللہ میری ابھی لاء کی سٹڈیز چل رہی ہے اور میرے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ ہے. تو ہمارے پاس ایسے کئی سارے کیسز آتے ہیں جو یعنی کہ ایسے کیسز آتے ہیں جس کی بنا پر طلاق خلا تک چلے جاتا معاملہ. یعنی کہ جسٹ ایک بات کہہ دیے, دو بات کہہ دیے تو ہم رشتہ ہی توڑ دیں گے, زندگی کو ہی ختم کر دیں گے. تو میں انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو اپنے سسرالوں میں رہتے ہیں, اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ, اپنے اولاد کی تربیت کے ساتھ, ہم ہمارے خواتین کے لیے اپنے ساس اور سسرے کی خدمت کرنا
دین اسلام نے اس بات کو ابھارا ہے. دین اسلام نے ساس اور سسرے کی خدمت کرنے کو ابھارا ہے، لیکن کئی سارے ایسے کیسز، ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ نوجوان لڑکیاں، نوجوان نسلیں ساس سسرے کے ساتھ سسرال میں زندگی بسر کرنا نہیں چاہتی ہے. شادی کرتے ہی الگ کر دو، شادی ہوتے ہی الگ چلے جائیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کے والدین جیسے ہیں، آپ کے شوہر کے بھی والدین اسی طریقے سے ہے. آپ آ کے 3-4 دن ہوا نہیں، 2-4 مہینے ہوا کہ نہیں، انہوں جو محنت سے بچے کو تکلیف اٹھا کر پرورش کرے، بڑا کرے، اور اس بچے کو لے کر غائب ہو جائیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے، دین اسلام نے حقوق العباد کے بارے میں بتائے ہیں. حقوق العباد کیا ہے؟ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے. حقوق العباد میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. جب ہم سسرال میں رہتے ہیں، شوہر کے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کی بھی خدمت کریں. خدمت کیا رہتی بھائی؟ بولیے، آپ لوگ بولیے، کیا خدمت رہتی؟ کھانا پکا کے دینا ٹائم پہ، اگر ذرا بیمار ہے، بیڈ پہ رہے تو تھوڑا دوائی وغیرہ دینا رہتا. اس کے علاوہ کیا رہتا؟ اتنا ہی ہے نا. لیکن اس چیز کو بھی آج کل کی نوجوان لڑکیاں پسند نہیں کر رہی ہے. اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ ہر چیز جا کر وہیں پر فٹ ہوتی، لا علمی. اگر اس کے پاس علم ہوتا، اگر اس کے پاس ذرا بھی اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا، اگر اس کے پاس قرآن اور صحیح احادیث کا علم ہوتا، تو وہ یہ حرکت نہیں کرتی. لا علمی کی بنیاد پر ہو رہا نا. آج کل پیرنٹس جو کالجز کی پڑھائی پڑھا دے رہے، ان کا حق ادا ہو گیا جو سمجھ رہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اور اگر بایو ڈیٹاس میں اگر ہم دیکھیں گے تو صاف طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے بچی نماز پڑھتے اور قرآن پڑھنے آتا. نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنے آتا یہ صرف دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام کی یعنی کہ اسلام کی جو زندگی ہے، پریکٹیکلی ہر عمل پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، پریکٹیکل اتر آنا ہوتا ہے. صرف نماز پڑھے اور قرآن پڑھے یہ نہیں ہے بالکل بھی. قرآن پڑھے لیکن قرآن کو سمجھے نہیں. قرآن میں ہی تو لکھا ہوا ہے نا ہر بات، ہر چیز قرآن مجید میں ہی لکھی ہوئی ہے. تو دین اسلام سے اپنے بچوں کو جوڑیے. عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم مسٹ ہے، کمپلسری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یا پھر ہم خود خواتین دینی تعلیم حاصل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے، کیونکہ ہمیں اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی ہے. تو ایسے کئی سارے کیسز ہوتے ہیں. تو حقوق العباد میں یہ ہے کہ جب ہم اپنے سسرال میں رہتے ہیں، شوہر کی خدمت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ، بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ، شوہر کے ماں باپ یعنی ساس سسرے کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. دین اسلام نے اس بات کو، اس چیز کو ابھارا ہے. کئی سارے لوگ اسی وجہ سے اپنے رشتوں کو توڑ دے رہے، طلاق خلا تک یہ معاملہ آ جا رہا کہ ہم اپنے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہیں گے. بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے شوہر کے ماں باپ ہے. جب آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا شوہر آپ سے خوش ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ آپ اچھا رہیں گے تو وہ اپنے ساتھ اچھا رہے گا. ہر کسی یعنی کہ اس کے ماں باپ ہے، اس کو تکلیف ہوگی جب ہم اس کو جدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اچھے یعنی کہ ہم اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہم ادا کریں. اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں، یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، آگے آئیے، تاکہ ہم بھی علم حاصل کرے اور اپنے آپ کو بھی سدھارے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت صحیح کرے، اپنے ماحول کو بھی انشاءاللہ سدھارنے کی کوشش کرے. اگر
ہم ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے تو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. جنتی بننے کے لیے ایک جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردہ کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ شرک، خرافات، بدعات سے بچے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ علم کے میدان میں آگے آئے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرے، کیونکہ اگر ہم صحیح تربیت نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس اس بارے میں سوال ہوگا. کیونکہ جب ہم تربیت نہیں دے رہے بچوں کو تو بچے جو ہے آج کل کے ماحول کے حساب سے بچے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی دوستی صحیح نہیں ملتی. جو ماحول بنا ہوا ہے خاص طور پر حیدرآباد کا، چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے پاس ایسے کئی سارے کیسز آتے ہیں جو 12 ایئرس 14 ایئرس کے جو بچے ہیں وہ لوگ حرام چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں. گانجا، حکا، سگریٹ. 14 15 18 ایئرس کے بچوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا تو ان کے والدین فون کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کیس ہوا ہے، پلیز آپ کچھ ہیلپ کیجئے. تو کس کی غلطی ہے یہ؟ ہم والدین کی غلطی ہے. اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کرتے، بچوں کے اوپر نظر رکھتے تو وہ بچہ آج جیل میں نہ ہوتا، آج وہ بچہ نشہ نہ کرتا. صرف بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا اور اسکول میں ڈال دینا، کالج میں ڈال دینا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری کہ اس کو اللہ کا ڈر بٹھایا جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بٹھایا جائے. ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کے بارے، شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتایا جائے. بچے کے دل میں ڈر ہوگا کہ ارے اگر ایسا غلطی کروں گا، ایسی غلطی کروں گی تو یہ گناہ ہوگا. تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. صرف ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے، جو کوالٹیز ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ محبت کے رحمان رحیم والی بھی صفت ہمیں بتانا چاہیے. اگر ہم اللہ کا ڈر بٹھائیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ دور بھاگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، خوف ہے، ان تمام چیزوں کو بتانا چاہیے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ماحول سدھر جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.